جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو لاہور میں واقعہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا مجھے بہت دکھ ہے، لیکن اس کا ذمہ دار صرف وکلاء نہیں ہے. اس واقعے کی سب سے بڑی ذمہ دار تو انتظامیہ ہے، اس کے بعد ڈاکٹرز ہیں اور اس کے بعد وکلاء ہیں. یہ جو واقعہ کل ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ لاہور بار کے دو نوجوان وکلاء PIC گئے، جہاں ایک وکیل کی والدہ کا علاج ہونا تھا. انہیں پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا تو ان کا وہاں جو ہے انہوں نے کوئی علاج کے لیے دوڑ دھوپ کی، تو جس پر انہیں ڈاکٹرز نے اور پیرامیڈیکل سٹاف نے مل کر انہیں شدید مارا پیٹا اور انہیں زخمی کیا. ڈاکٹر کے خلاف FIR درج ہوئی لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. وکلاء کی کسی بھی فورم پر سنوائی نہیں ہوئی. بالآخر وکلاء نے دل بڑا کیا اور ڈاکٹروں کو معاف کر دیا، اور اس معافی کے بعد ایک شیطان ڈاکٹر نے جو ہے ویڈیو وائرل کی جس نے یہ ساری آگ لگائی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجی ہے، بلکہ یہ تالی ڈاکٹرز اور انتظامیہ نے زبردستی بجوائی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ عزت دو اور عزت لو. اسپیشلی میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے جو میڈیا اینکرز تھے انہوں نے وکلاء گردی کی جو نا گرداب کہتے رہے کہ یہ بھی ایک یک طرفہ کروائی ہے کہ صرف آپ نے ڈاکٹرز کو مظلوم ثابت کیا ہے اور وکلاء کو آپ نے ظالم ثابت کیا ہے، کہ جب کہ حقیقت کے اندر یہ جو معاملہ تھا یہ ایک ڈاکٹرز کی جو ویڈیو تھی کہ جس نے وکلاء کو تضییق کا نشانہ بنایا، اس کے رد عمل کے طور پر یہ واقعہ ہوا ہے. اور میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ وہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرے اور تاکہ عوام کے سامنے پیش کرے حقائق، نہ کہ صرف یک طرفہ طور پر اپنی کارروائی کرتے ہوئے کسی ایک طبقے کو اس کی بے عزتی کی جائے یا عوام کی نظر میں اس کو یہ باور کرایا جائے کہ یہی طبقہ ہے کہ جو یہ سراسر زیادتی کر رہا ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. میڈیا کے یہ چاہیے کہ وہ زرد صحافت کی بجائے کہ جو صحافت کے اعلیٰ اصول ہیں ان کے اوپر کاربند رہتے ہوئے عوام کو حقائق کے اوپر مکمل طور پر واضح اور صاف حقائق وہ بتائیں. بہت بہت شکریہ. محمد وحید راج جنجوا، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، فارمر یونیورسٹی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ. میں اس واقعے کے بارے میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر عرفان جو ینگ ڈاکٹر ہے PIC لاہور کا، اس نے جو ویڈیو وائرل کر کے پرووک کیا لیگل فیٹرنٹی کو، کمیونٹی کو. پھر اس کے بعد وہاں جب یہ گئے احتجاج پر امن کر رہے تھے تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس اور شیلنگ کی گئی. تو اس کے بعد یہ انسیڈنٹ رونما ہوا. تو اور میں مذمت کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور یہ جو زرد صحافت کا ساری رات اور سارا دن وکلاء کے خلاف یک طرفہ جو سارا موقف چلایا جاتا رہا. ہمارے 34 وکلاء گرفتار ہیں جس میں لیڈی لائر بھی شامل ہیں. میں اس گرفتاری کی بھرپور مذمت کرتا ہوں آن بیہاف آف دا لیگل فیٹرنٹی، اور میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ انصاف کریں، ترازو کو برابر رکھیں. اس ڈاکٹر کے خلاف جس نے پرووک کیا وہ بھی تو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم، میرا نام شیخ حارث علی ایڈوکیٹ ہے، راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے میرا تعلق ہے. جو کل واقعہ ہوا ہے اس کا ہمیں دلی افسوس ہے، لیکن اس واقعے کی گہرائی میں جاتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہسپتال کو جنگ میں بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا. تو اس چیز کی شروعات کس نے کی؟ ڈاکٹرز نے اپنے گھر، اپنے ہسپتال کو 23 تاریخ کو میدان جنگ بنایا، اور انہوں نے شروعات کی کہ اسپتال کا تقدس پامال کیا اور باقی فیٹرنیٹیز کو بھی بتایا کہ اسپتال کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس تحمل مزاجی سے وکلاء نے بیہیو کیا اور اس کے بعد بھی وکلاء کا کوئی سنوائی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر عرفان نامی شخص جو ہے اس نے ایک پرووکنگ ویڈیو لانچ کی. اس ویڈیو میں ایک پوری فیٹرنیٹی کو چیلنج کیا گیا، اوپن تھریٹس دیے گئے اور ڈس رسپیکٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ اپنے PIC کی رسپیکٹ کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو ضرور دیکھا جائے. یہ شروعات ہی ڈاکٹرز کی طرف سے کی گئی اور اس کو پرووکیشن بھی ڈاکٹر کی طرف سے ہے، اور اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت. اور جو ہمارے وکیل بھائی گرفتار ہوئے ہیں اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. تھینک یو.